تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد، اللہ فرماتے کہ میرا محبوب تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اور ولیکن رسول اللہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بچپن میں غلامانہ طریقے سے بکتے بکتے حضور کے پاس پہنچے، اور جب ان کے والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا حضور کے پاس ہے، اب وہ لینے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کے حضرت زید کے باپ تھے والد، اور آپ کے چچا، آپ کے ماموں، دیگر رشتہ دار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، ہمارا بیٹا زید بکتا ہوا آپ کے پاس آیا، ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے۔ اب میں اس کا باپ ہوں، یہ اس کا ماموں ہے، یہ اس کا چاچو ہے، اور یہ دیگر رشتہ دار ہیں، تو اس کے فراق میں اس کی ماں بھی رو رہی ہے، ہم بھی بے چین ہیں، آپ بڑے شفیق ہیں، صادق و امین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ہم پر رحمت فرمائیے، کرم فرمائیے، ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا، اور حضرت زید بن حارثہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا زید ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ چاچو ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت زید بن حارثہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، عرض کی یا رسول اللہ یہ حقیقت ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ فلاں فلاں رشتہ دار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور مجھے یہ لینے کے لیے آئے ہیں آقا، میں نہیں جا سکتا ان کے ساتھ، میں آپ کے دامن کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں ان کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن آپ سے جدا نہیں ہو سکتا کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں۔ یا رسول اللہ میں آپ کے دامن سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ اب حضرت زید بن حارثہ نے جب یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو اس کا پھر فائدہ کیا ہوا کہ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار تھے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے کہ محمد سے وفا تو نے۔ تو یہ سارا آپ کے جو بھی رشتہ دار تھے سارے مسلمان ہو گئے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ پھر حضور کے پاس رہے، اور حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، لے پالک بیٹا، حقیقی بیٹا نہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب سے ان کا نکاح فرمایا۔ ان دونوں کی شادی ہوئی، کچھ عرصہ شادی کے معاملات چلے، پھر اختلاف پیدا ہوا، وہ شادی نہ نبھا سکی تو حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ اب جب انہوں نے طلاق دی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو عدت گزرنے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان سے نکاح فرمایا، اور جب حضور نے نکاح فرمایا تو مشرکین مکہ نے وہاں شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو کہ تمہارے آقا نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر دیا، اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اب جب انہوں نے یہ تہمت لگائی، اعتراضات شروع کیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے رب کا کلام آ گیا۔
رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا اے جبرائیل یہ میرے محبوب کے پاس یہ میرا پیغام لے کے جاؤ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرماؤ کہ میرا محبوب تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اللہ نے قیامت تک یہ اصول بنا دیا کہ حقیقی بیٹا اور ہوتا ہے، لے پالک بیٹا اور ہوتا ہے۔ تو حضور نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا لے پالک بیٹا بنایا، انہوں نے تہمت لگائی، اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما کر یہ واضح فرما دیا کہ میرا محبوب تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، کیونکہ حضور کے جو حقیقی بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی دنیا سے پردہ فرما گئے، شیر خوار عمر میں ان کا وصال ہو گیا، اور حضرت ابراہیم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، جب ان کا وصال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا لو کان ابراہیم حیا لکان نبیا، حضور فرماتے ہیں اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو وہ نبی ہوتا۔ تو اس میں راز یہ تھا کہ بچپن میں ہی آپ کے بیٹوں کا وصال ہو جانا، اس میں راز یہ تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اگر حضور کے بیٹے حیات رہتے تو لوگ کہتے نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو شیر خوار عمر میں ہی ان کا وصال فرما دیا، اور قیامت تک یہ اعلان فرما دیا کہ میرے محبوب کے بعد ان کو میں نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضور خود ارشاد فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ اب قرآن کے فرمان پر اور حضور کے فرمان پر یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی جو حضور کی ختم نبوت کا انکار کرے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اعتراض کرے، اور جو حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہ لے آئے، اور پھر جو ایمان نہ لے آئے اس کی تصدیق کرنے والا، ان کے بارے میں نرم گوشی کرنے والا، ان کو بہن بھائی کہنے والا، ان کے ساتھ رشتہ داریاں، یہ سارے کافر کے دائرے میں زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ قادیانی وہ غلیظ عقیدہ ہے کہ جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی غلیظ قوم جو ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ان سے بچنا چاہیے، ان کے ساتھ نرم گوشی کرنا، ان کے ساتھ لین دین کرنا، یہ سارا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں آتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے، کیونکہ ختم نبوت ایک ایسا ایمان کا بنیادی ایک جز ہے، حصہ نہیں، بنیادی جز ہے۔